السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک جادو بھری کہانی لے کے حاضر ہوئی ہوں۔ جادوئی محل۔ پرستان میں پریوں کی سلطنت کی ایک ملکہ تھی جو بہت بڑے عدل اور انصاف سے حکمرانی کرتی تھی اور کسی کو اس سے شکایت نہ تھی۔ ساری پریاں ملکہ کو بہت چاہتی تھیں، مگر پریوں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت عرصے پہلے کسی جادوگر کی قید میں تھا اور اس جادوگر نے اس سے اس کی تمام طاقتیں لے لی تھیں۔ وہ جادوگر طاقتیں حاصل کرنے کے بعد پریوں پر حکومت کرنا چاہتا تھا، مگر ملکہ نے اس کی ایک نہ چلنے دی اور جادوگر کی جان ایک طوطے میں بند تھی جو ملکہ نے حاصل کر کے مار دیا۔ جادوگر تو مر گیا، مرنے سے قبل وہ اپنی کچھ بھیانک طاقتیں اپنی بیٹی کو دے گیا جو بڑی بدصورت تھی۔ باپ کی موت کا بدلہ لینے کے لیے جادوگر کی بیٹی، جس کا نام کامی جادوگرنی تھا، اس نے زمین پہ ایک ایسا محل تعمیر کیا۔ یہ ایک ایسا جادوئی محل تھا جس میں اگر کوئی پری داخل ہو جاتی تو اس کو باہر جانے کا کوئی راستہ نہ ملتا۔ کامی جادوگرنی کا یہ محل رات کو نمودار ہوتا تھا اور سارا دن غائب رہتا تھا۔ اس نے شیطانی طاقتوں کو ملا کر اور جادو سے اس کی دیواروں اور کمروں کو اس طرح بنا دیا تھا کہ اس کے سوا کوئی اس محل کو نہیں گرا سکتا تھا۔ طاقتوں کے بغیر پریوں کا بادشاہ 2 دن بھی زندہ نہ رہ پایا۔ ملکہ کو بادشاہ کی موت کا بہت صدمہ تھا، مگر ملکہ کو علم تھا کہ کامی جادوگرنی کیا کیا کر رہی ہے۔ ملکہ نے پریوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں تو زمین پہ نہ جائیں۔ اگر کسی نے ملکہ کے حکم کی نافرمانی کی وہ پرستان میں نہیں رہ سکتی۔ ایک بوڑھی پری جس نے ملکہ کو جادو کا گھر کا اور اس کی جان والے طوطے کا بتایا تھا، اس نے ملکہ کو یہ بھی بتایا کہ کالو جادوگرنی اب اس سے اپنے باپ کی موت کا بدلہ ضرور لے گی۔ ملکہ کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں شہزادیاں بہت ہی خوبصورت اور عقل مند تھی۔ چھوٹی تو بے حد حسین تھی، اس کا بدن پھول پتی کی طرح نازک تھا، بال لمبے سنہرے تھے، چہرہ چاند سا اور آنکھیں موتیوں کی طرح چمکدار تھیں۔ چھوٹی شہزادی سارا دن پریشانی میں گھومتی رہتی، رنگ برنگے پرندوں اور چڑیوں کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ شہزادی نے زمین اور انسانوں کے بارے میں کئی قصے سن رکھے تھے۔ اس نے اپنی ملکہ سے سن کر رکھا تھا کہ زمین پہ بہت ہی خوبصورت پہاڑیں اور بہت سے جانور ہوتے ہیں اور انسان ہوتے ہیں جو بڑے ظالم ہوتے ہیں۔ چھوٹی شہزادی کو بڑا شوق تھا کہ زمین پہ جائے اور اس کی سیر سے لطف اٹھائے، مگر پریشانی یہ کہ ملکہ نے حکم جاری کیا ہوا تھا کہ کوئی بھی اس دنیا میں نہیں جائے گا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور چھوٹی پری 16 برس کی ہو گئی۔ وہاں قانون تھا کہ جو بھی 16 سال کی ہو جاتی اس کی شادی کر دی جاتی۔ بڑی شہزادی کی شادی ہو چکی تھی، اب چھوٹی شہزادی کی باری تھی۔ چھوٹی شہزادی ابھی شادی کرنا نہیں چاہتی تھی، وہ زمین کی سیر کرنا چاہتی تھی اور انسان اور جانوروں کو دیکھنا چاہتی تھی، مگر پابندی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ملکہ نے چھوٹی شہزادی کے لیے شادی کا جوڑا تیار کروایا اور اس کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ ملکہ کے محل کو خوب سجایا گیا، پریوں نے رنگ برنگی لائٹوں اور موم بتیوں کے ساتھ سجایا، ان سے روشنی کی کرنیں پھوٹنے لگیں اور یہ منظر بڑا ہی خوبصورت تھا۔ ساری پریاں محل میں جمع تھیں، گیت گا رہی تھیں۔ چھوٹی شہزادی نے اپنی شادی کا جوڑا پہنا ہوا تھا، اس کے چہرے پہ پریشانی دیکھ کے بوڑھی پری نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ ساتھ ہی اس نے شہزادی کو سمجھایا۔ شہزادی پری زمین کی سیر کرنے کی ضد سوار تھی۔ آخرکار بوڑھی پری ملکہ کی طرف چلی گئی۔ شہزادی نے موقع پا کے پرواز بھری اور زمین کی طرف چلی گئی۔ شہزادی نے جب زمین کی طرف پرواز کی تو اسی وقت کالی جادوگرنی کو علم ہو گیا کہ کوئی پری زمین کی طرف آ رہی ہے۔ شہزادی نے جب زمین پہ موجود پہاڑ، سمندر، جانور دیکھے تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اب شہزادی کے دل میں انسان کو دیکھنے کی چاہ جاگی تو وہ جنگل میں خوشی خوشی گھوم رہی تھی۔ شہزادی نے کالی جادوگرنی کے محل کو نہیں دیکھا تھا کیونکہ دن کے وقت وہ غائب رہتا تھا۔ جب شہزادی اس کے محل کے پاس سے گزری تو اچانک کالی جادوگرنی کا ایک غلام عقاب جو محل کی چوکیداری کر رہا تھا اس کے پیچھے اڑنے لگا۔ شہزادی نے جب عقاب کو اپنے پیچھے دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو گئی اور تیز تیز اڑنے لگی۔ اسی پکڑا پکڑی میں شہزادی نے کالی جادوگرنی کا علاقہ عبور کر لیا۔ عقاب اب اس کے پیچھے نہیں تھا۔ اچانک شہزادی کی نظر ایک عالی شان محل پہ پڑی۔
یہ محل بہت خوبصورت تھا، یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا تھا اور سورج کی روشنی میں موتی کی طرح چمک رہا تھا۔ ساتھ ہی شہزادی کی نظر ایک خوبصورت تتلی پہ پڑی، وہ اس کے پیچھے پیچھے اڑنے لگی۔ اڑتے اڑتے وہ محل کے باغات میں داخل ہو گئی۔ ادھر جب کالی جادوگرنی کو علم ہوا کہ عقاب پری کو پکڑنے میں ناکام رہا ہے تو اس کو انتہائی غصہ آیا اور وہ خود عقاب کے ساتھ پری کی تلاش میں جنگلات کا معائنہ کرنے نکلی۔ عقاب نے کالی جادوگرنی کو بتایا کہ پری یمن کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گئی ہے اور وہ اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ اس علاقے میں ایک نورانی طاقتوں والا ایک عالم رہتا ہے۔ یہ عالم کالی جادوگرنی کے سخت خلاف تھا اور یہی کوشش کرتا تھا کہ وہ اس جادوگرنی کو کیسے ختم کرے۔ جب ملکہ کو شہزادی کے بھاگ جانے کا علم ہوا تو وہ بہت ہی پریشان ہو گئی۔ اس کو ڈر تھا کہیں کالی جادوگرنی اس کو پکڑ نہ لے۔ اس نے بوڑھی پری کو بلایا اور کہا وہ حساب لگا کے بتائے کہ شہزادی اس وقت کہاں ہے۔ بوڑھی نے حساب لگا کے بتایا شہزادی یمن کے بادشاہ کے محل کی حدود میں ہے اور کالی جادوگرنی اس کا تعاقب کر رہی ہے۔ چھوٹی شہزادی پورے باغ میں کھیل کود کر رہی تھی، اچانک اس کو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ ان گھوڑوں پہ یمن کا شہزادہ زرتاب اور اس کے کچھ سپاہی شکار کے لیے نکلے تھے۔ ان کو ان باغات میں کسی غیر معمولی جانور کے آمد کا علم ہوا تھا، اس لیے وہ اس کا شکار کرنے آئے تھے۔ پری کھیل میں مشغول تھی، اچانک زرتاب کو درختوں کے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا اور ان درختوں کے اندر داخل ہو گیا۔ جب اس کی نظر ایک کھیلتی ہوئی پری پہ پڑی تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس وقت سورج غروب ہو چکا تھا، چاند کی ہلکی ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی روشنی میں پری کی خوبصورتی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ شہزادے نے اتنا خوبصورت چہرہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ بے حد خوبصورت چمکتا ہوا تھا، چہرہ دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ واقعی وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ شہزادہ اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تیز ہواؤں کے دوش پہ اس کی سنہری بال اڑ رہے تھے، اس کے پر ان ہواؤں میں اس طرح پھڑپڑا رہے تھے جیسے کوئی خوبصورت تتلی گلاب کے پھول پر ہو۔ اس کا جسم گلاب کی پتی کی طرح نرم ملائم نظر آ رہا تھا۔ جب پری کی نظر شہزادے پہ پڑی تو وہ انسان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی، جس کو اتنے لمبے عرصے سے تلاش کر رہی تھی وہ اس کے سامنے اچانک سے آ گیا تھا۔ یہ سوچ کے وہ بہت خوش ہوئی۔ پری کی خوبصورتی دیکھ کے شہزادے کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ پری شہزادے زرتاب کو دیکھ کر خوش ہوئی اور اس کے پاس آئی اور اس کو اپنے ہاتھ سے چھوا۔ جب شہزادے نے اس کی جھیل سی آنکھوں کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ تم انسان ہو؟ پری نے پوچھا۔ ہاں، لیکن تم پری ہو نا، شہزادے نے کہا۔ جب شہزادے نے پری کو چھونے کی کوشش کی، پری پیچھے ہٹ گئی اور بولی مجھے چھونا آسان نہیں ہے۔ پری نے کہا وہ کیوں؟ شہزادے نے پوچھا۔ میں ایک پری ہوں اور تم انسان ہو، تمہاری آواز بہت پیاری ہے، ایسا ہے جیسے کسی کوئل کی ہو، شہزادے نے کہا۔ شہزادی مسکرائی اور بولی میں پہلی بار کسی انسان ذات سے بات کر رہی ہوں، ہمیں اجازت نہیں آدم ذات سے بات کرنے کی، پری نے خوبصورت آواز میں کہا۔ میں کون سا ہر روز پریوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوں، شہزادے نے ہنس کر کہا۔ رات کی تاریکی میں پری کا چمکتا ہوا بدن اسے نظر آ رہا تھا جیسے تراشا ہوا ہیرا ہو۔ پری کے بدن کی روشنی کو دیکھ کے کئی جگنو اس کے ارد گرد گھومنے لگے تھے۔ پری ان کے غور سے دیکھنے لگی۔ تم کہاں رہتی ہو؟ شہزادے نے پوچھا۔ یکدم پری کی نظر باغ کے باہر اڑتے ہوئے عقاب پہ پڑی جو اس کا پیچھا کرتا ہوا یہاں تک آ گیا تھا۔ پری جلدی سے نیچے اتر آئی۔ کیا ہوا؟ شہزادے نے پوچھا۔ وہ پرندہ میرا پیچھا کر رہا ہے۔ کون سا؟ شہزادے نے حیرانی سے پوچھا۔ وہ جو باغ کے باہر اڑ رہا ہے، وہ منہ سے آگ اگلتا ہے، پری نے ڈرتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم کچھ دیر یہاں چھپ جاؤ، جب وہ چلا جائے تم بھی چلے جانا۔ اگر میں اڑ کے واپس گئی تو عقاب مجھے پکڑ لے گا، میں واپس کیسے جاؤں گی؟ پری نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ میں پہلی بار اس دنیا میں آئی ہوں اور اس دنیا کی خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف اس طرح کھینچ لیا جس طرح کوئی پھول کسی تتلی کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ آپ کی دنیا بہت خوبصورت ہے۔ ہاں، لیکن تم سے کم ہے، شہزادے نے کہا۔ آپ کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے، ورنہ جو بھی مجھے دیکھتا ہے یا کوئی چڑیل سمجھتا ہے یا کوئی جادوئی مجسمہ۔ آپ پہلے انسان ہو جس سے میں بات کر رہی ہوں۔ دونوں باتیں کرتے کرتے بہت دور نکل آئی، یہاں تک کہ باغ کی حدود ختم ہو گئی۔ پری کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ کس خطرے میں مبتلا ہونے والی ہے۔
پری کی اچانک نظر ایک بھیانک سی شکل پہ پڑی جو کالی جادوگرنی تھی۔ شہزادے نے دیکھ کر اپنی تلوار نکالی، جبکہ کالی جادوگرنی نے کچھ پڑھا اور پری کے تمام جسم پہ رسیاں باندھ دیں۔ شہزادے کو ایک آگ کا گولا پھینک کر پیچھے کر دیا، ساتھ ہی اس نے پری کو اٹھایا اور اپنے محل میں جا پہنچی۔ ہا 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 ہا، آج تو بہت مزہ آئے گا، میرے دشمن ملکہ کی بیٹی میرے قبضے میں ہے، مجھے اپنا بدلہ پورا کرنا ہے۔ اب میں تمہیں قید کر لوں گی اور تمہارا کلیجہ بھون کے کھاؤں گی، تو پھر میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، میں ایک بار پھر پرستان میں حکومت کروں گی۔ ہا 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 ہا۔ یہ کہتے ہوئے کالی جادوگرنی نے چھوٹی پری کو منتر پڑھ کے پنجرے میں بند کر دیا۔ اس نے بھاگنا چاہا تو جادوگرنی نے پھونک مار کے اس کا نچلا حصہ پتھر کا بنا دیا۔ وہ ایک مجسمہ بن کے رہ گئی۔ شہزادی محل سے بہت خوفزدہ تھی، کیونکہ محل میں لمبے کالے سانپ رینگ رہے تھے۔ کالی جادوگرنی کو دیکھ کے پھنکارتے ہوئے ادھر سے ادھر رینگنے لگ جاتے تھے۔ جادوگرنی نے ہاتھ بڑھایا تو ایک سانپ نے اس پر ڈس لیا، مگر کالی جادوگرنی پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے خوفناک قہقہ لگایا اور منتر پڑھ کے اپنے محل کے ستون پہ پھونکا تو وہ پھٹ گیا اور اندر سے ایک خوفناک جن نکلا۔ اس جن کا سر گنجا تھا، مگر اس کے 2 لمبے مڑے ہوئے سینگ تھے۔ اس نے ایک لنگوٹی پہنی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں سرخ بلیوں کی طرح تھی، اس کا بدن ہاتھیوں کی طرح مضبوط تھا، وہ بہت ہی طاقتور تھا۔ جی جادوگرنی، میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ ادب سے بولا۔ کالی جادوگرنی آنکھیں گھما کر بولی، یہ چھوٹی پری شہزادی ہے، اسے اپنی قید میں رکھو اور خبردار یہ بھاگنے نہ پائے، مجھے اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کی اچھے طریقے سے دیکھ بھال کرنا۔ جیسا آپ کا حکم جادوگرنی جی، جن نے کہا اور ساتھ ہی شہزادی کو اپنی مٹھی میں اٹھایا اور غائب ہو گیا۔ شہزادی کو لے کے کالی جادوگرنی پھر اپنا منتر پڑھنا شروع ہو گئی۔ ملکہ اپنی بیٹی کے لیے پریشان تھی، اس کے تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ پری شہزادی کی قید کی خبر جب بوڑھی پری سے سنی تو کالی جادوگرنی شہزادی کو قید کر لیا ہے تو پوری سلطنت میں کوہرام مچ گیا اس خبر سے۔ اور ادھر جب شہزادہ زرتاب کو ہوش آیا تو پری اس کے پاس نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا، وہ کون تھی جو پری کو پکڑنے آئی تھی اور وہ پری سے کیا چاہتی تھی؟ اس پریشانی میں جب شہزادہ زرتاب واپس اپنے محل آیا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ ہر روز وہ اسی پریشانی میں مبتلا رہتا کہ اس کو کس چیز نے اٹھا لیا۔ اس نے سوچ لیا جب تک اسے پری نہیں ملتی وہ کھانا پینا نہیں کھائے گا اور پانی بھی نہیں پیے گا۔ بادشاہ اور ملکہ اس کی وجہ سے بہت پریشان تھے اور اس کو مسلسل سمجھا رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے عالم کو طلب کیا اور جو نورانی طاقتوں کے مالک تھا۔ عالم بوڑھا تھا، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، مگر وہ بڑا قابل تھا۔ اسی عالم کی وجہ سے کالی جادوگرنی اس علاقے میں داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ عالم نے سلیٹ نکال کے حساب لگانا شروع کیا اور کچھ دیر بعد بولا، وہ پرستان کی ملکہ کی چھوٹی بیٹی ہے، وہ اس وقت کہاں ہے؟ شہزادے نے فوراً پوچھا۔ عالم نے کہا، پری اس وقت کالی جادوگرنی کی قید میں ہے، وہ اس سے اپنے باپ کا بدلہ لینا چاہتی ہے اور پری کی تمام خوبصورتی حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اگر جادوگرنی مر جائے تو پری آزاد ہو سکتی ہے، کیونکہ جادوئی محل اسی نے بنایا ہے اور اس کے اندر داخل ہو کر پری کو آزاد کروانا اتنا آسان نہیں۔ میرا اندازہ کہتا ہے کہ اس جادوگرنی کو صرف اور صرف شہزادہ زرتاب ہی ہلاک کر سکتا ہے، اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ عالم نے شہزادے کو سنجیدگی سے بتاتے ہوئے کہا، پرستان کی ملکہ کو ایک طوطا ملا تھا، وہ سمجھ رہی تھی کہ اس جادوگرنی کی جان اس طوطے میں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اس طوطے میں جادوگرنی کی جان نہیں تھی، بلکہ اس کے باپ کی جان تھی جو اس نے لے لی تھی۔ جادوگرنی کی جان ایک کالے کوے میں ہے، اور وہ کوا ایسا ہے جس کے سر پہ سفید بال ہیں، اور یہ کوا سفید دیو کی نگرانی میں ہے جو کوہ کاف میں رہتا ہے، اور یہ دیو آسانی سے کسی کو نہیں دے گا۔ اس کو ایک شرط پر حاصل کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ سے ایک سوال کرے گا، اگر آپ نے اس کو جواب صحیح دے دیا تو وہ کوا آپ کو مل جائے گا، اگر آپ نے غلط جواب دیا تو وہ آپ کی جان لے لے گا۔ جادوئی محل میں بہت سے جن ہیں، جادوگرنی کے مرنے کے بعد جادوئی محل کا اثر ختم ہو جائے گا، لیکن جن ختم نہیں ہوں گے، وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ ان کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ایک جادوئی تلوار کی ضرورت پڑے گی۔
جو کوہ ہند و کش کی ایک غار میں اس کو وہ شخص حاصل کر سکتا ہے جس کا من صاف ہے، اس کے دل میں کوئی میل نہ ہو۔ کسی کے لیے بھی شہزادہ تخت سے اٹھا اور اس نے جوش سے کہا، میں کوہ ہند و کش سے تلوار لاؤں گا اور کالی جادوگرنی کو کوے کو ضرور ہلاک کروں گا۔ بادشاہ نے سنا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا تم ایسا نہیں کر سکو گے، یہ مشکل کام ہے۔ ہاں ابا حضور جانتا ہوں، لیکن آپ ہی تو کہتے ہیں کہ مشکل میں دوسروں کی مدد کرنا عبادت ہے۔ وہ پری مصیبت میں ہے، میں اس کی مدد کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ آپ حوصلہ رکھیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب لوٹوں گا۔ وہ لوگ اچھے کام کرنے کا بیڑا اٹھاتے ہیں، خدا ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ بادشاہ اس کی باتیں سن کے چپ ہو گیا۔ اگلے دن زرتاب اپنے دوست وزیر کے ساتھ کوہ ہند و کش کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ راستہ حقیقت میں بڑا ہی خطرناک تھا۔ خطرناک جنگلوں سے گزرتے ہوئے وہ کوہ ہند و کش میں پہنچ ہی گئے۔ وہاں ایک غار میں ان کو جادوئی تلوار مل گئی۔ وزیر احمد نے پہلے کوشش کی تلوار نکالنے کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ وہاں سے ایک آواز سنائی دی، یہ تلوار وہ آدمی نکال سکے گا جو کسی سے سچا پیار کرتا ہو۔ اب شہزادے زرتاب کی باری تھی۔ شہزادے نے جب تلوار کو نکالنے کی کوشش کی تو ایک عجیب سی روشنی تلوار سے نکلی، اور جب شہزادے نے تلوار نکال لی تو اس کے اندر سے ایک روشنی نکلی جو اس تلوار کے اندر جذب ہو گئی۔ تلوار لینے کے بعد شہزادہ زرتاب نے تلوار کو اپنے میان میں رکھا ہوا تھا۔ کوکافی راستہ بہت خطرناک تھا۔ یہ خطرناک درندوں، خونخوار جانوروں سے بھرا ہوا تھا۔ زہریلے سانپ اس میں بے شمار تھے۔ شہزادہ اور وزیر احمد بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کرتے ہوئے اس راستے کو عبور کر رہے تھے۔ جب وہ کوکاف پہنچے تو وہاں سفید سنگ مرمر کا عظیم الشان محل تھا۔ اس کی مینار آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ یہ سفید دیو کا محل تھا جو بڑا خوفناک دکھائی دے رہا تھا۔ شہزادے نے تلوار کے دستے سے دروازے پہ دستک دی تو سفید دیو باہر آیا۔ وہ شکل سے بہت ہی خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس کے دو بڑے بڑے دانت منہ سے نکلے ہوئے تھے۔ اس نے گرج کے کہا، اے آدم زاد، تو نے میری نیند خراب کی ہے، بتا تجھے کیا سزا دوں؟ دیو کی آواز یوں تھی جیسے بادل گڑگڑا رہے ہوں اور ستارے گر رہے ہوں۔ احمد تو شہزادے زریاب سے چپک گیا۔ شہزادے نے ہمت بندھائی اور کہا، اے سفید دیو، ہم نے سنا ہے تیرے پاس ایسا کوا ہے جس کے بال سفید ہیں۔ مجھے وہ کوا چاہیے، مجھے اس کی ضرورت ہے۔ اس میں جادوگرنی کی جان ہے، میں جادوگرنی کو مارنا چاہتا ہوں۔ سفید دیو یہ سن کے غصے میں آ گئے۔ اس نے کہا، کیا کہتے ہو؟ میں بے وقوف نہیں ہوں۔ تم یہ چاہتے ہو کہ میں یہ کوا تم کو دے دوں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں دوں گا۔ شہزادے نے پری کا سارا حال اس کو سنایا اور جادوگرنی کے ارادوں کا ایسا نقشہ کھینچا کہ سفید دیو اس کی بات سننے پہ راضی ہو گیا اور کہا، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو میں وہ کوا تم کو دے دوں گا، اگر تم جواب نہ دے سکے تو میں تم کو ختم کر دوں گا۔ شہزادے نے کہا، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ سفید دیو بولا، میرا سوال یہ ہے، وہ کون سا لفظ ہے جس کو غلط لکھا جائے تو وہ صحیح ہے اور اگر صحیح پڑھا جائے تو وہ غلط ہے؟ احمد نے کہا، ایسا کون سا الفاظ ہوگا جس کو غلط لکھا جائے وہ صحیح ہے اور اگر صحیح پڑھا جائے تو وہ غلط ہے؟ یہ سوال ہی صحیح نہیں ہے۔ سفید دیو نے کہا، یہ سوال وہ سوال ہے جس کے جواب نے ہزاروں کی جانیں لی ہیں۔ آج تک کسی نے اس کو جواب صحیح نہیں دیا، اور دیکھتے ہیں تم اس کا کیا جواب دیتے ہو۔ سفید دیو نے گھڑے میں سوراخ کر دیا جو دروازے کی ایک جانب رکھا ہوا تھا۔ سفید دیو نے کہا، جب تک یہ پانی ختم نہیں ہوتا تم لوگ جواب دے سکتے ہو، اگر پانی ختم ہو گیا تو اس وقت تمہارا جواب قابل قبول نہیں ہوگا۔ شہزادہ اور وزیر سوچ میں پڑ گئے۔ اچانک شہزادے نے ذہن پہ غلط اور صحیح لکھا اور احمد کو کہا، ان کو پڑھو۔ اس نے دونوں کو پڑھا اور کہا، یہ تو آپ نے صحیح لکھا ہے۔ شہزادے نے کہا، تم نے میرا کام آسان کر دیا، ہمیں جواب مل گیا۔ غلط کو اگر صحیح پڑھا جائے تو وہ غلط ہے اور غلط لکھا جائے تو وہ صحیح۔ احمد نے کہا، اچھا، مطلب غلط وہ الفاظ ہے جس کو اگر غلط لکھا جائے تو صحیح لفظ ہے، اگر اس کو غلط کہا جائے تو یہ غلط ہے۔ شہزادے نے زوردار آواز سے کہا، اے سفید دیو، اس کو جواب غلط ہے، اس کا جواب غلط ہے۔ سفید دیو نے کہا، بالکل صحیح جواب ہے۔ سفید دیو
چیخ نے کوا شہزادی کو دے دیا اور اب شہزادہ احمد واپس اپنے ملک کے لیے روانہ ہو گیا اور اپنے ساتھ جادوئی تلوار اور کوا بھی تھا۔ جب کالی جادوگرنی کو اس بات کا علم ہوا تو کہ کوا کسی انسان کے ہاتھ لگ گیا تو وہ بہت پریشان ہوئی۔ شہزادہ احمد کچھ دنوں کے بعد اپنے محل میں پہنچ گئے۔ بادشاہ نے شہزادے کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ پرستان کی پری ملکہ اپنی بیٹی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ زمین پہ آئی۔ بوڑھی پری اس کے ہمراہ تھی۔ اس نے اپنا سفید پتھر سے دیکھ کر بتایا کہ چھوٹی پری شہزادے یمن کے ملک کے باغ میں تھی۔ اس کے بعد وہ کہاں گئی، کسی کے پاس ہے، یہ سب میرے پتھر پہ نہیں بتا رہا، لگتا ہے وہ کسی جادوئی جگہ پہ پہنچ گئی ہے، اس لیے میرا پتھر اس جگہ کا حال نہیں بتا رہا۔ پرستان کی ملکہ نے اب ہمیں یمن کے محل سے باقی کی معلومات حاصل کرنا ہوگی۔ ملکہ نے اپنے ہوائی گھوڑے اور ڈولی کا رخ یمن کی طرف کرنے کا حکم دیا۔ تمام سپاہی اور بوڑھی پری بھی ان کے حفاظت کے لیے ساتھ موجود تھے۔ اچانک یمن کے محل کے سپاہیوں کی نظر آسمان پہ پڑی۔ وہ ہوائی گھوڑے اور ان کے پیچھے موجود ڈولی کو ہوائی گھوڑوں پر موجود سپاہیوں کو جو تیر کمان ڈالے ہوئے تھے دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ بادشاہ کے پاس گئے اور سارا حال بتایا جو انہوں نے آسمان پہ دیکھا تھا۔ اتنی دیر میں ہوائی گھوڑے والی ڈولی محل کے صحن میں اتری اور اس میں نہایت خوبصورت پروں والی پری نکلی۔ سارے سپاہی اس سے ڈرنے لگے، انہوں نے پہلی بار کوئی پری دیکھی تھی۔ پری کے پیچھے سپاہی تھے جنہوں نے تیر کمان اور تلواریں پکڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب سیدھے محل کے دربان میں داخل ہوئے۔ کسی کی ہمت نہ تھی ان کو روکے۔ بادشاہ تک یہ خبر پہنچی تو وہ خود باہر آیا اور ان کا استقبال کیا اور ان کے اپنے ساتھ دیوان خانے میں لے گیا۔ ملکہ نے کہا، ہماری بیٹی شہزادی کو آخری بار آپ کے محل کے ارد گرد دیکھا گیا تھا، اس کے بعد وہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ ہمیں بتایا جائے کہ کہاں ہے، کس نے اسے دیکھا ہے یا کسی نے اس کو محسوس کیا ہے۔ شہزادے زرتاب کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ پرستان کی ملکہ اور اس کے سپاہی آئے ہیں تو وہ فوراً اپنی آرام گاہ سے نکل کے دیوان خانے کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ آپ ہم سے زیادہ طاقتور ہیں، آپ اپنی مرضی کے علاوہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی، پھر ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ وہ آپ کی بیٹی کو ہم نے دیکھا ہے کہ نہیں؟ ملکہ نے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن جو پریاں اس غائب ہونے کے منتر کو بھول جاتی ہیں پھر وہ نظر آ جاتی ہیں۔ شہزادہ زریاب بھی دیوان خانے پہنچ گیا۔ اس نے پری کو سلام کیا۔ ملکہ نے کہا، آپ ہماری مدد کریں تاکہ ہم آسانی سے چھوٹی پری کو ڈھونڈ سکیں۔ بوڑھی پری بولی، ملکہ آپ کی اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں؟ ملکہ نے کہا، ضرور، بتاؤ کیا بات ہے؟ بوڑھی پری بولی، ملکہ اس محل میں مجھے کالی جادوگرنی کے کوے کی موجودگی کا احساس ہو رہا ہے، لگتا ہے وہ اس محل میں کہیں موجود ہے۔ ملکہ یہ سن کر حیران رہ گئی۔ اس نے بوڑھی پری کو کہا، بتاؤ وہ کس جگہ موجود ہے؟ بوڑھی پری نے کہا، وہ سب سے اوپر والی منزل کے کمرے میں ہے۔ شہزادہ زریاب نے کہا، ملکہ عالیہ، وہ کوا میرے پاس ہے، اسے میں لے کے آیا ہوں، کہاں سے لے کے آیا ہوں یہ ایک لمبی داستان ہے، لیکن بوڑھی پری نے ٹھیک کہا ہے کہ وہ کوا اسی محل میں ہے۔ بوڑھی پری نے کہا، وہ کوا ہمیں دے دو شہزادے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ورنہ وہ کالی جادوگرنی ہماری شہزادی کا قتل کر دے گی۔ ہماری شہزادی کالی جادوگرنی کے محل میں، ہم اس کے ارد گرد نہیں جا سکتے، اگر گئے تو وہ ہمارے پروں کو آگ لگ جائے گی، ہمیں آدم ذات کی مدد کی ضرورت ہے۔ بادشاہ نے کہا، ہم اس کوے کو ادھر ہی مار دیتے ہیں، تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بوڑھی نے کہا، نہیں، ہمیں اس محل کے سامنے جا کر اس کوے کو گردن سے کاٹنا ہوگا، محل کے سامنے کو پری نہیں جا سکتی سوائے آدم ذات کے۔ ملکہ نے بادشاہ سلامت سے کہا، ہم سب جانتے ہیں شہزادے زریاب نے کس طرح یہ کوا حاصل کیا ہے، سوائے شہزادے کے اور کوئی میری بیٹی کو بچا نہیں سکتا، آپ شہزادے کو ہمارے ہمراہ بھیج دیں، ہماری مدد کریں۔ بادشاہ سلامت نے اجازت دے دی۔ بوڑھی پری نے کہا، وہ محل رات کے اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب چاند بالکل آپ کے سر پر اور آپ کا سایہ بالکل آپ کے ساتھ ہو۔ ملکہ نے کہا، شہزادے آپ ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ چلو گے؟ کیوں نہیں ملکہ عالیہ، میں ضرور آپ کے ساتھ چلوں گا، نہ صرف چلوں گا بلکہ آپ کی پری کو بچانے کے لیے بھی میں اس جادوگرنی سے مقابلہ بھی کروں گا اور اس کا خاتمہ کر کے آپ کی شہزادی کو اس سے رہائی بھی دلا دوں گا۔
ملکہ شہزادی کی بات سن کے بہت ہی خوش ہوئی۔ اس کو یوں لگا جیسے اس کی پری بیٹی اب جادوگرنی کی کیسے رہائی پالے گی۔ تب وہ بولی، شہزادے مجھے تم سے ایسی ہی امید تھی، میں نے تمہیں دیکھتے ہی جان لیا تھا، تم ایک نڈر اور بہادر انسان ہو، اور میرے اندازہ بالکل صحیح ثابت ہوا۔ رات کو ملکہ اپنے ہوائی گھوڑا شہزادے کو دیا تو وہ ان کے ساتھ جلدی پہنچ جائے۔ پرستان کی ملکہ ڈولی میں سوار ہو گئی، اس کے ساتھ اس کے سپاہی اور بوڑھی پری اور شہزادہ تمام لوگ جادوئی محل کی تلاش کے لیے روانہ ہوئے۔ ادھر جادوگرنی کو علم ہوا کہ پرستان کی ملکہ زمین پہ آ گئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہو گئی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ پری اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک بہادر انسان بھی ہے۔ اگر صرف پرستان کی مخلوق ہوتی تو وہ ان کا مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن ایک انسان کی موجودگی سے وہ کانپ رہی تھی اور ان کا مقابلہ کرنے کے پلان تیار کر رہی تھی۔ نظریں اس سمت تھیں جس طرف سے وہ سب آ رہے تھے، لیکن اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ لیکن پھر یہ دیکھ کے وہ مطمئن ہو گئی کہ اس کے پاس جنات کی ایک بہت بڑی فوج ہے جو انسانوں کا مقابلہ کر سکتی۔ اگر وہ اس نے ہم پہ حملہ کیا تو میں اپنی تمام فوج کو حکم دوں گی کہ وہ اس انسان کو مار کر اس کا سر اس کے سامنے پیش کرے۔ وہ پوری طرح خون خوار ہو چکی تھی۔ جب سب لوگ کالی جادوگرنی کے جنگلات میں داخل ہوئے تو جادوگرنی محل کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ جادوگرنی اسی وقت سامری جار کے بت کے آگے بیٹھی منتر پڑھتے ہوئے کالے سانپ کھا رہی تھی۔ اس کی گود میں مینڈک پھدک رہا تھا، اس کے سامنے جادو کا سامان بکھرا ہوا تھا، ایک پری کی کھوپڑی میں اس نے خنجر گھونپ رکھا تھا۔ وہ منتر پڑھنے میں مصروف تھی کہ اس وقت اچانک محل کا فرش پھٹا اور ایک طلسمی پتلا باہر آیا۔ اس نے کہا، اے کالی جادوگرنی، خطرہ آ پہنچا ہے، ایک انسان اس محل کی طرف آ رہا ہے اور اس کے ساتھ پرستان کی ملکہ اور اس کے سپاہی بھی ہیں، اور ان کا ارادہ قتل کا اس جادوئی محل کے سامنے کریں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ اس محل کے تمام جادو خوبیاں ختم ہو جائیں گی۔ جادوگرنی نے ہاتھ لڑا کے بڑی بھیانک چیخ ماری۔ غصے سے اس کے منہ سے شعلے نکلنے لگے۔ وہ کہنے لگی، ان سب کو ختم کر دو، خون پی جاؤ اور ان سب کی ہڈیاں چبا جاؤ جو مجھے ختم کرنے آ رہے ہیں، اور ایک ایک کو مار ڈالنا۔ طلسمی پتلے نے کہا، ہم اس آدم زاد انسان کو نہیں مار سکتے کیونکہ اس کے پاس جادوئی تلوار ہے، اگر ہم اسے مارنے گئے تو الٹا ہمیں ہلاک کر دے گا۔ یہ سن کے کالی جادوگرنی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ سوچنے لگی کہ وہ کیا کرے، اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائے۔ اسے موت سامنے نظر آنے لگی۔ جادوگرنی سینہ پیٹتے ہوئے دہاڑے مارنے لگی۔ اس نے اپنے تمام چیلے جمع کیے، ان میں لمبے دانتوں والی چڑیلیں تھیں جن کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان کے بال لمبے اور سیاہ کالے تھے۔ جادوگرنی ملکہ، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ کی پریشانی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے خبر مل رہی ہے کہ میرے دشمن میرے محل تک پہنچ رہے ہیں اور وہ مجھے جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ نہ صرف مجھے مارنا چاہتے ہیں بلکہ وہ اس خوبصورت محل کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ جادوگرنی ملکہ، تو بے فکر ہو جا، ہم تیرے دشمنوں کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کی بوٹی بوٹی کر کے کھا جائیں گے۔ یہ سن کے بدصورت کالی جادوگرنی کو تھوڑا سا اطمینان ہوا۔ یہ بات وہ سب کو کہہ کے محل سے باہر آ گئے اور ان کی طرف روانہ ہو گئے۔ مسلسل آگے بڑھنے سے انہیں وہ سب نظر آنے لگے۔ جب وہ محل کے دائرے سے باہر تھے نا تو انہیں شہزادہ اور پری کی ڈولی صاف نظر آنے لگی۔ جادوگرنی کی فوج دیکھی تو کچھ گھبرا سے گئے کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑی فوج تھی۔ فوج تو ان کے پاس بھی تھی لیکن ان کے پاس باوجود جادوگرنی کی فوج ان کو خطرناک دکھائی دے رہی تھی۔ ملکہ نے شہزادے سے کہا، شہزادے، جادوگرنی ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہے۔ ہاں ملکہ، میں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں ان سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں کیونکہ میرے پاس وہ جادوئی تلوار ہے جو ایسی فوج کو ایک منٹ میں ختم کر سکتی ہے۔ شہزادے کی بات سن کے ملکہ کو کچھ سکون ہوا۔ جادوگرنی کی فوج نے سوچا، یہ سب تو معمولی ہیں، ان کا مقابلہ کر کے ان کو مارنا ان کے لیے کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے۔ جادوگرنی خواہ پریشان ہو رہی تھی، ہم ان کا راستے ہی میں خاتمہ کر دیتے ہیں۔ یہ مشورہ کرنے کے بعد تمام فوج ان کی طرف لپکے وہیں پہ جنگ شروع ہو گئی جو بہت ہی خطرناک جنگ کا روپ دھارنے لگی۔
شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور پرستان کی ملکہ نے اپنی چھڑی اور اس کے سپاہیوں نے اپنے تیر کمان۔ جب شہزادے نے اپنی تلوار چلائی تو اس نے اژدھوں کے سر کاٹے اور بڑی بہادری سے اس نے جنوں کا مقابلہ کیا، جبکہ پرستان کی ملکہ نے اپنے گرد ایسی دیوار بنائی جس کو توڑ کر کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا تھا۔ ملکہ کے سپاہیوں نے جب تیر چلائے تو کچھ جن اور چڑیلوں کے جسم میں سوراخ ہو گئے اور وہ درد سے چلانے لگے اور چیخنے لگے اور چھنی ہونے لگے۔ انہوں نے بچنے کی بہت کوشش کی جادوئی تلوار سے، مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ جادوگرنی کے چیلوں کا خاتمہ ایک ایک کر کے ہوتا رہا۔ جو بھی ان کی طرف بڑھتا شہزادی کی تلوار کا نشانہ بن جاتا اور وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ اس کو اس بات کا علم ہوا تھا کہ اس کے بیٹے مارے گئے ہیں۔ وہ گھبرا گئی۔ جادوگرنی پھر منتر پڑھنے لگی اور خون پینے والی چمگادڑوں کو مخاطب کیا۔ خونی چمگادڑیں خون چوستی رہیں، ان کے لمبے لمبے ناخن اور دانت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے ملکہ جادوگرنی، ہمیں کیسے یاد کیا؟ حکم کریں، ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بولی، میرے دشمن کو مار دو، وہ محل کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ ایک آدمزاد انسان ہے، اس کی جادوئی تلوار ہے جس سے وہ ہر اس چیز کو مارتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہارے اندر بہت طاقت ہے، تم ان سب کا مقابلہ کر سکتی ہو۔ لیکن اس کے باوجود میں سب ان کی تلوار سے بچ کے رہنا۔ جادوگرنی جانتی تھی محل کے دائرے سے شہزادے کی کوئی پری نہیں داخل ہو سکتی، اب صرف شہزادے سے خطرہ تھا۔ اے آدمزاد، ملکہ نے رکتے ہوئے کہا، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے، ہمارا سفر یہاں تک ہی ہے، اس کے آگے ہم گئے تو 1 منٹ میں جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اب یہ کام تم ہی کو کرنا ہوگا، میری بیٹی کو ان کی قید سے آزاد کروا کے لانا ہوگا۔ میں تمہاری بہادری کو دیکھ رہی ہوں، جس طرح تم نے اس جادوگرنی کی فوج کو ختم کیا، ہم اکیلے ہوتے تو کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں تم سے بہت سی امیدیں ہیں، امید ہے کہ تم ہماری امیدوں پہ پورے اترو گے۔ جاؤ شہزادے۔ ملکہ نے شہزادے کو اجازت دی کہ اب وہ جائے اور چھوٹی شہزادی کو صحیح سلامت لے آئے۔ اتنی بات سن کر شہزادے نے اپنے گھوڑے کو ضرب لگائی اور چل پڑا۔ 12 بجنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی اور چمگادڑوں کو بے دردی سے ختم کرتا آگے بڑھنے لگا۔ جو بھی چمگادڑ کے سامنے آتا لمحوں ہی میں وہ جان گنوا دیتا۔ اس کی تلوار ایک لمحے تک قبل اس کا سر تن سے جدا کر دیتی۔ جو چمگادڑ اس پہ حملہ کرتا اس کو اپنی جان سے ہاتھ دھونی پڑتی۔ یہ دیکھ کے باقی چمگادڑ بھاگ کھڑے ہوئے۔ جادوگرنی چمگادڑوں کا حال دیکھ کے اور بھی گھبرا گئی۔ اس کے پاس اور کوئی حل بھی نہ تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جن نے پری شہزادی کو ایک خاص کمرے میں رسیوں سے باندھ رکھا تھا، اس کو اس بات کا علم نہ تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ جب جادوگرنی نے شہزادے کو دیکھا تو وہ ڈر گئی، مگر حوصلے کر کے بولی، اے آدمزاد، میں تجھے جادو سے بھسم کر دوں گی۔ یہ کوا جو تمہیں سفید دیو نے دیا ہے مجھے دے دو۔ وہ جلدی سے کوا مجھے دے دو ورنہ موت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے ہنس کر کہا، شکل دیکھی ہے اپنی، کبھی بڑی آئی کوا لینے والی، بس تیرے ظلم کے دن پورے ہو گئے۔ دوسروں کو تڑپتا ہوا دیکھ کر تو بڑی خوشی سے کہہ لگاتی تھی، میں تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا، تو بڑی ظالم ہے۔ اب تیرے ظلم کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ ہا 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 ہا، مجھے مارے گا کالی جادوگرنی کو مارنے کا؟ اے آدم زاد، یہ تیری بھول ہے، تو مجھے کیا مارے گا؟ میں تجھے مار دوں گی، بس اپنی موت کے لیے تیار ہو جاؤ، یا کوے کو مجھے دے دو۔ مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ شہزادے نے کہا، اب دیکھتے ہیں میں مرتا ہوں یا تم۔ میں تمہارا خاتمہ کرنے آیا ہوں، پری شہزادی کو لینے آیا ہوں، اور دیکھنا ایسا کر کے ہی جاؤں گا۔ شہزادے کی بات سن کے وہ کہہ لگانے لگی، اور پھر ساتھ ہی اس نے منہ کھولا تو اس کے منہ سے آگ کے شعلے ابھرنے لگے جو شہزادی کی طرف بڑھنے لگے، لیکن وہ پھرتی سے ان شعلوں کو ادھر بدھر پھینکتا رہا۔ اس نے محسوس کر لیا تھا کہ جادوگرنی کے ان شعلوں میں وہ طاقت نہیں جو اس سے نقصان پہنچا سکے۔ تب وہ اس کی طرف بڑھا اور کہا، اب تم میرے حملے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنا کہہ کے اس نے پنجرے میں سے کوے کو پنجرے سے باہر نکالا اور اس کے سامنے کر دیا۔ یہ دیکھ کے وہ کانپ کے رہ گئی اور بولی، نہیں آدمزاد، نہیں، تم ایسا نہیں کرو گے، جو مجھ سے مانگو گے میں تم کو دوں گی، لیکن تم اس کوے کو کچھ بھی نہیں کہو گے۔ لاؤ یہ کوا مجھے دے دو، میں اس کو لے کر بہت دور چلی جاتی ہوں، تمہاری پری کو بھی آزاد کر دیتی ہوں۔ لاؤ یہ مجھے دے دو۔ نہیں دوں گا، ہرگز نہیں۔ چاند بھی سر پہ آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے کوے کی گردن توڑی، وہ مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی خوفناک چیخ
جادوگرنی کے منہ سے نکلی اور وہ دھواں بن کے غائب ہو گئی۔ اس کی راکھ زمین پہ رہ گئی۔ اب شہزادہ جلدی سے محل کے اندر گیا اور ہر کمرے میں پری کو تلاش کرنے لگا۔ جب جن کو اس بات کا علم ہوا کہ اس کی ملکہ جادوگرنی مر چکی ہے تو وہ غصے سے دھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ جن کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ بڑے غصے میں تھا۔ اس نے چھوٹی سی پری شہزادی کو اپنی مٹھی میں دبا لیا اور دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے شہزادے سے لڑنے کے لیے آیا۔ وہ تلوار بڑی تیز تھی۔ جن گرج کے بولا، اے انسان، تو نے ملکہ جادوگرنی کو مار ڈالا ہے۔ وہ ہماری ملکہ تھی، اب میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاؤں گا۔ تو معمولی سا انسان ہے، تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جن نے خوفناک قہقہہ لگایا۔ اس سے پری ڈر گئی، مگر شہزادے نے پھرتی سے تلوار نکالی اور بولا، او بدبخت خونی جن، تو اپنی جان کی خیر منا۔ جن یہ سن کے پھترا گیا اور بولا، تم معمولی سا انسان مجھے مارے گا؟ دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اتنا کہہ کے وہ شہزادی کی طرف تیزی سے آیا، لیکن شہزادے نے تلوار کا رخ اس کی طرف کر دیا۔ تلوار سیدھی اس کے پیٹ میں گھس گئی۔ ایک ہولناک چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ سارا محل کانپ گیا۔ پری شہزادی جس کے ہاتھ سے نکل کر فرش پہ گر گئی۔ جن تڑپتا ہوا مر گیا۔ پھر تھوڑی دیر تک خوفناک چیخوں نے محل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور محل اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ شہزادے نے پری شہزادی کا ہاتھ تھاما اور محل سے باہر نکل آیا۔ وہ دونوں ملکہ کے پاس گئے۔ ملکہ نے جب اپنی چھوٹی بیٹی کو زندہ دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ ملکہ نے شہزادے کو اس کی بہادری پہ شاباشی دی اور کہا، بیٹا، اس بہادری پہ تم کو کیا انعام دوں؟ شہزادے نے ایک پیار بھری نظر پری کی طرف دیکھا اور کہا، ملکہ، اگر آپ مجھے انعام دینا چاہتی ہیں تو پری کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ملکہ خوش ہو گئی کیونکہ وہ اسے بھی پسند تھا اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اس کی بیٹی کو بھی شہزادہ بہت پسند ہے۔ وہ خوش کیوں نہ ہوتی، بولی، ٹھیک ہے شہزادے، ہم تمہیں وہی انعام دیں گے جو تم نے ہم سے مانگا ہے، لیکن اس کے لیے تم کو ہمارے پرستان چلنا ہوگا۔ ہاں پری ملکہ، میں پری کو اپنانے کے لیے پرستان جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو لے کے پرستان چلے گئے، جہاں ایک بہت بڑا جشن ہوا۔ ہر طرف رنگ برنگی پریاں ناچ رہی تھیں، گا رہی تھیں۔ وہ بہت ہی خوبصورت سما تھا جو شہزادہ دیکھ رہا تھا، وہ اپنے آپ پر فخر کر رہا تھا۔ اور پھر شہزادہ اور پری کی شادی ہو گئی۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔